یا خاتم النبیین النبيين وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم المعصومين نویت سنت الاعتکاف۔ نويت سنة الاعتكاف۔ تو آج بھی ہمارا جو سبق ہے اسلام میں دوستی کا معیار اور اس کا طریقہ کار، تو آج بھی ہم ایک حدیث مبارکہ پڑھیں گے۔ ایک بات یاد رکھنا، ایسی دوستی جو اسلامی نقطہ نظر ہے وہ دنیا میں بھی سرمایہ ہے اور عقبہ میں آخرت میں بھی اور جنت میں بھی وہ سرمایہ ہے۔ ایسی دوستی کے تو وارے ہی نیارے ہیں، اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے زمین پر بھیجتا ہے، فرشتے زمین پر آتے ہیں اور مجالس کی محفل تلاش کرتے ہیں، ذکر کی محفل تلاش کرتے ہیں کہ کہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، کہاں پہ قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور ایک جگہ پہ فرشتے پہنچتے ہیں، فرمایا حلموا الی حاجتکم، تو ایک فرشتہ آواز دیتا ہے باقی فرشتوں کو کہ آؤ ادھر آ جاؤ۔ جب وہ تمام فرشتے آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ درس قرآن یا درس حدیث ہو رہا ہوتا ہے، اس مجلس میں اس محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو فرشتے آ کر اپنے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور جہاں پہ درس حدیث یا درس قرآن کی محفل ہو رہی ہوتی ہے تو جس وقت وہ محفل ختم ہوتی ہے فرشتے واپس اللہ کی بارگاہ میں جب واپس پہنچتے ہیں تو اللہ خالق و مالک ان سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو اور میرے بندوں کو کس حال میں اور کیسا پایا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تو عظیم لوگ تھے، وہ بیٹھے تھے اور تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے اور سن رہے تھے، کوئی سنا رہا تھا۔ تو خالق کائنات فرشتوں سے فرمائے گا کیا میرے بندے مجھ سے کچھ مانگ رہے تھے؟ کیا میرے بندے مجھ سے کچھ مانگتے تھے؟ تو فرشتے عرض کریں گے ہاں اے میرے مالک وہ تجھ سے تیری رحمت مانگ رہے تھے، تیری جنت مانگ رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا وہ کسی چیز سے بچنا بھی چاہتے تھے؟ تو فرشتے عرض کریں گے مالک و مولا وہ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو کچھ انہوں نے مانگا میں نے انہیں دے دیا ہے، اور ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ ہے لیکن اس وقت اختصار پیش کرتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان اتنی رحمت کا نزول دیکھا۔ اللہ نے جب اعلان فرمایا اور اپنی رحمت کا نزول فرمایا، جب فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انی قد غفرت لہم، کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ جب فرشتوں نے کہا رب فیہم فلان عبد خطاء، فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ جن بندوں کی ہم نے بات کی ان کو تو معاف کر دیا ہے، لیکن وہ جو خطا پی ہیں گناہ گار ہیں، تھوڑے گناہ گار ہیں اور کچھ ہیں وہ بہت زیادہ گناہ گار ہیں۔ کوئی تو وہ بھی ہیں جن کے تھوڑے سے معمولی سے گناہ ہیں، لیکن کچھ وہ ہیں جن کے بہت زیادہ گناہ ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں، کیا انہیں بھی معاف کر دیا ہے؟ اے اللہ اس محفل میں تو ایک ایسا بندہ بھی ہے، ایک ایسا بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے جو بہت بڑا گنہ گار ہے، بہت بڑا مجرم ہے، کیا تو نے اسے بھی معاف کر دیا ہے؟ تو اللہ فرماتا انما مرہ، وہ تو گزر رہا تھا۔ فرشتے یہ بھی عرض کرتے ہیں وہ تو گزر رہا تھا،
لیکن پھر کیا ہوا؟ فجلس معهم، بس سر رہا، اس نے دیکھا، گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ علم کی محفل ہے، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا، لیکن گھر سے چلا، اس کی نیت نہیں تھی کہ میں نے علم کی محفل میں جانا ہے، علم سیکھنا ہے، لیکن وہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا لوگ بیٹھے ہیں، وہ بھی ساتھ بیٹھ گیا، لیکن مجرم بہت ہے، گنہگار بہت ہے، تو اللہ نے لہو غفرت، یہ ایک خاص نقطہ ہے لہو کا، اللہ نے اعلان فرمایا لہو، اسی بندے کو مخاطب کیا ہے، یعنی کہ ایک تو عام ہے نا، ہم سب آئے ہیں اس محفل میں بیٹھے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، ہمیں تو معاف کر دیا نا، لیکن ایک بندہ اچانک آیا، گزر رہا، علم کی محفل میں آ کے بیٹھ گیا، تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تو وہ نیت وہ نہیں کر کے آیا، لیکن اس سے بھی معاف فرما دیا، اس کو اللہ نے خاص کر کے فرمایا، اس کا اعلان، اس کا نام بھی بتا دیا، لہو، لہو اسی خاص کیا گیا ہے، بے شک وہ گزر رہا تھا لیکن محفل میں آ گیا ہے، ہاں میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے، لہو غفرت، ہاں میں نے اس سے بھی معاف فرما دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، فرمایا میں، یہ بڑی توجہ کیجیے گا اس کے ترجمے پر جو اللہ فرما رہا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، میں اس کو نہیں دیکھتا بلکہ میں نے اس کے دوستوں کو دیکھا ہے جن کے ساتھ وہ بیٹھ گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ وہ کتنے پل بیٹھا ہے، یہ کہ دوستی کتنی ہے، یہ اللہ، وہ تو گزر رہا تھا، وہ بیٹھ گیا ہے، علم کی محفل میں کچھ پل بیٹھا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اسے نہیں دیکھا، اس کے دوستوں کو دیکھا جن کے ساتھ وہ بیٹھا ہے، تو میں نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ فرمایا ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، جب ان کے ساتھ بیٹھا ہے تو میں نے اعلان کر دیا ہے کہ میں نے اس سے بھی معاف فرما دیا ہے، اور جو بیٹھنے والے ہیں سبھی کو معاف فرما دیا ہے۔ تو اس میں یہ کتنا پیارا سبق ہے، کتنا پیارا سبق ہے کہ دوستی ہم جو اگر کسی نیک کے ساتھ کریں گے، علم والے کے ساتھ کریں گے، تقوی والے کے ساتھ کریں گے، تو پھر فرشتوں کو اللہ فرما رہا ہے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، بس کچھ کام کسی دوستوں کی وجہ سے کر دیے جاتے ہیں۔ کیسے کر دیے جاتے ہیں؟ اگرچہ وہ چند منٹ، چند سیکنڈ ہی ان کے پاس بیٹھا ہے، ان کے ساتھ بیٹھا ہے، تو اللہ ان کی وجہ سے، ان دوستوں کی وجہ سے انہیں بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے مطلقاً جو دوستی ہے کس سے ہونی چاہیے؟ جو نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے دوستی ہونی چاہیے۔ تو آج کا یہ سبق تھا، کل انشاءاللہ اسی سبق کو آگے پڑھیں گے اور سرکار کا فرمان آگے پڑھیں گے، آخرت میں صالحین کی صحبت کا فائدہ، یہ انشاءاللہ کل کو پڑھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔